اچھا وقت آنے کی 5 نشانیاں۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اسی رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں زندگی دی، ایمان دیا، ہدایت کا راستہ دکھایا، اور درود و سلام اس شخصیت پر جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کا موضوع بہت نازک اور اہم ہے، اچھا وقت آنے کی 5 نشانیاں۔ لوگ اکثر کہتے ہیں اگر تمہارے حالات اچھے ہونے والے ہیں تو ان کی 5 علامتیں ہوتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقع اسلام میں ایسا کوئی تصور ہے؟ کیا یہ نشانیاں سچ میں صحیح حدیثوں اور روایتوں سے ثابت ہے یا صرف لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں؟ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی بھی بات کو بنا پرکھے نہ مانو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے تو تحقیق کر لو، ورنہ تم انجانے میں کسی قوم کو نقصان پہنچا دو گے اور بعد میں پچھتانا پڑے گا۔ اس لیے آج ہم اس موضوع کو قرآن، حدیث اور صحابہ کرام کی روایتوں کے ساتھ سمجھیں گے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ اچھے وقت کی اصل نشانیاں کون سی ہے اور کنہیں صرف غلط فہمی سمجھنا چاہیے۔ نمبر 1، دل کا سکون اور عبادت میں مٹھاس۔ سب سے پہلے اور سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ کی عبادت میں لگنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ بھلائی دینا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ پیارے بھائیوں، سوچو کتنے لوگ ہیں جن کے پاس دولت ہے، شان و شوکت ہے، مگر رات کو نیند نہیں آتی، دل پریشان، دماغ بے چین، ہمیشہ ٹینشن میں۔ یہ کوئی اچھا وقت نہیں ہے۔ اصلی اچھا وقت وہ ہے جب دل اللہ کی یاد میں سکون پائے، جیسے کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، جان لو اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ واقعہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے۔ جب مکہ کے مشرکوں نے انہیں تپا دینے والی ریت پر لٹایا، چھاتی پر پتھر رکھے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو، تب بھی ان کے دل کا سکون صرف ایک ہی جملے میں تھا، عہد عہد، وہی ایک ہے، وہی ایک ہے۔ سوچو، جس وقت ان کا جسم درد سے تڑپ رہا تھا، اس وقت ان کے دل کو سکون مل رہا تھا، وہی اصلی اچھا وقت تھا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، جب تمہیں نماز میں مزہ آنے لگے، تلاوت میں دل ڈوبنے لگے اور توبہ میں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، سمجھ لو کہ تمہارے لیے اچھا وقت شروع ہو چکا ہے۔ نمبر 2، حلال رزق کا راستہ کھلنا۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ اللہ انسان کے لیے حلال روزی کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال روزی کمانا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یاد رکھو، حرام کمائی انسان کو کبھی سکون نہیں دے سکتی، چاہے جتنا بھی مال جمع کر لو، لیکن اگر اس میں حرام کا داغ ہو تو وہ مال دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب کا سبب بن جائے گا۔ واقعہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا واقعہ دیکھے۔ جب وہ مدینہ ہجرت کر کے آئے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ کپڑے بھی دوسرے کے ادھار کے تھے، لیکن انہوں نے فرمایا، مجھے بازار کا راستہ دکھا دو۔ انہوں نے حلال کاروبار شروع کیا۔ اللہ نے اتنی برکت دی کہ ایک دن میں 100 اونٹوں کے قافلے ان کے مال سے بھرے ہوئے آتے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اچھا وقت حلال کمائی سے آتا ہے، نہ کہ حرام سے۔ نمبر 3، گناہ سے نفرت اور توبہ کی توفیق۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ انسان کے دل میں گناہ سے نفرت پیدا ہو جائے اور وہ توبہ کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا ہو۔ بھائیوں، جب اللہ کسی سے رحمت کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کے دل کو گناہ سے تنگ کر دیتا ہے۔ وہ گناہ کرنے کے بعد بے چین ہوتا ہے، راتوں کو سو نہیں پاتا اور توبہ کی طرف بھاگتا ہے۔ واقعہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا واقعہ یاد کرو۔ غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے انہیں بہت شرمندگی ہوئی۔ مدینہ والے ان سے بات نہیں کرتے تھے، سلام کا جواب نہیں دیتے تھے۔ وہ پہاڑوں پر جا کر روتے، اللہ سے معافی مانگتے۔ آخرکار ان کی توبہ قبول ہوئی اور قرآن میں آیت اتری، اللہ نے کعب اور ان کے دونوں ساتھیوں کی توبہ قبول کر لی ہے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ گناہ سے نفرت اور توبہ کی توفیق ملنا اچھے وقت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ نمبر 4، لوگوں کے دلوں میں مقبولیت۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ اللہ انسان کو لوگوں کے دلوں میں عزت عطا کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو کہتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام سارے آسمان والوں کو بتاتے ہیں اور پھر سارے زمین والوں بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام سے پہلے اسلام کے دشمن تھے، لوگ ان سے ڈرتے تھے، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اللہ نے اس کے لیے ایسی عزت اور مقبولیت پیدا کر دی کہ دشمن بھی ان کے سامنے کانپتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا،
جس راستے سے عمر چلتے ہیں اس راستے میں شیطان نہیں چلتے۔ آج بھی دیکھو، کوئی انسان اگر نیک بن جائے، گناہ چھوڑ دے، لوگوں کی مدد کرنے لگے تو اللہ اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ یہ اچھے وقت کی نشانی ہے۔ نمبر 5، مشکلات میں صبر اور یقین کا بڑھنا۔ پانچویں اور سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان مشکل وقت میں صبر اور یقین پر قائم رہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ واقعہ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ، اللہ نے انہیں آزمانے کے لیے ان کی دولت، اولاد اور صحت سب چھین لی۔ لوگ تانا مارتے تھے لیکن انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی۔ انہوں نے کہا، ربی تو نے مجھے دیا بھی تو نے ہی لیا، میں صبر کرتا ہوں۔ سالوں کی بیماری کے بعد جب اللہ نے انہیں شفا دی تو دوگنی دولت اور نعمت لوٹائی۔ یہ واقعہ سکھاتا ہے کہ صبر اور یقین اچھے وقت کا دروازہ کھولتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب آپ نے دیکھا کہ اچھے وقت کی 5 اصلی نشانیاں کون سی ہے، لیکن یاد رکھو، اصلی اچھا وقت صرف دنیا کا نہیں بلکہ آخرت کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنی نفس کا حساب کرے اور آخرت کے لیے عمل کرے، یعنی جنت کی کامیابی ہی اصلی اچھا وقت ہے۔ تو آؤ گناہوں سے توبہ کرے، نماز اور تقویٰ کی راہ پکڑے اور اپنے رب العالمین کی رحمت کی طرف لوٹے آئیں۔ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں اچھا وقت عطا کرے، آمین۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کل اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔